گوجرا والے سے بھائی شعیب نے کہا اللہ اس کے قرضے اتار دے، اس سے کہیں کہ وہ استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ میرا بیٹا ہے علی شیر اس کا نام ہے، اس کی آنکھوں میں ٹیڑھا پن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک مفتی عمر حیدری صاحب ہیں جو کئی مہینے سے قید ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے پر اگر سر کے چھوٹے بالوں پر کینچی سے کاٹ دیے جائیں، جب بال چھوٹے ہوں گے تو کیا کاٹو گے، اس طرح پھرواؤ۔ دشمن کا ہمیں بہت خوف ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ دوست محمد زبیر اور بیمار ہیں درد سر کا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ کو ذی الحلیفہ سے احرام باندھنا ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ میں نے عمرہ کر لیا لیکن سر مڈانے کے لیے صابن سر پہ لگایا تو کچھ 5-10 ریال خیرات کر دو۔ اگر خوشبو والا تھا، سادہ تھا تو کوئی بات نہیں۔ جنت البقیع کی مٹی لے جانا ناجائز ہے۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ داڑھی رکھنا جو ہے وہ واجب ہے، اور سنت الانبیاء تمام انبیاء کی سنت ہے اور میرے آقا کی بھی ہے۔ ایک دفعہ کٹانے والا گناہ صغیرہ ہے، بار بار کٹانے سے گناہ کبیرہ ہے اور وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے، عصر کا وقت ہو گیا، پہلے جماعت کے ساتھ ظہر پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی، بالکل آپ کی نماز ٹھیک ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، کوئی نہ پڑھے تو کچھ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ پڑھے۔ بہرحال افضل ہوتا ہے کہ انگلیوں پہ آدمی تسبیحات کرے، لیکن اگر تسبیح آلت و ذکر سمجھتے ہوئے ہاتھ میں رکھے تو جائز ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، پہلے آ کے غسل کیا پھر حلق کرایا، کوئی بات نہیں ہے۔ مکے کے سفر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ یا تمام بلوچستان والوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے بچائے۔ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، سورۃ الکہف کی آخری آیتیں جو ہیں وہ پڑھ کے دعا مانگ کے سویا کریں تو کھل جائے گی۔ یا قوی یا متین کم سے کم 11 دفعہ پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ کرسی پر اگر مجبور ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر نکاح ہو جائے توڑنا پڑے پھر طلاق دے گا۔ نماز کے لیے گزارش یہ ہے کہ اجتماعی دعا ہو، افضل ہے کہ اپنی اپنی کرو، لیکن اگر اجتماعی دعا ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ عشاء کی نماز جو ہے وہ واقعی رات گئے تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ 12 بجے سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اگر کوئی بدعتی امام ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ محمد صادق مانسیرہ لاپتہ ہے، اللہ پاک مدد کرے، خدا کرے وہ مل جائے اپنے والدین کو۔ حافظ فرحان اللہ ہیں، وہ بیمار ہیں، ہر نماز کے بعد زمزم پئیں اور 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے سر پہ خود دم کر لیا کریں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو قرآن پڑھنا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بالکل ایمان کو یقین کی شکل دینے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ نکلا کریں تاکہ ان کی صحبت میں آپ کا یقین کامل ہو۔ اگر امام صاحب فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ طواف کے 5 چکر کر کے جمعہ ادا کیا، بعد میں 2 چکر لگائے، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ حلال جانور کی تلی کھانا جائز ہے۔ شیعہ کے گھر کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے، ورنہ تو جائز ہے۔ نماز جنازہ بھی ان کی نہ پڑھا کریں۔
اگر عورت کا حیض ختم ہو گیا لیکن اس نے ابھی غسل نہیں کیا، میاں بھی یعنی ہم بستری کی تو گناہ ہے بالکل، حکم ہے کہ پہلے غسل کرے، پاک ہو، اور جب تک وہ غسل نہ کرے تو اس وقت تک وہ اذا ہے، اس کے قریب جانا منع ہے، توبہ کرو، استغفار کرو۔ مستورات بھی نفلی طواف کر سکتی ہیں۔ صفا مروہ کے دوسرے چکر میں آدمی کو پیشاب کا تقاضا ہوا، کر کے وضو کر کے بعد میں 5 چکر پورے کیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ سود کی رقم جو ہے کسی غریب کو دے سکتے ہیں لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔ اگر کسی مسجد میں حمام یا بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے لیکن مسجد عائشہ سے اگر کریں تو وہ بھی جائز ہے، کریں نہ کریں تمہاری مرضی ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے اگر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور نیند آ جائے تو پھر وضو ضروری ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ استغفار کا جو میں نے وظیفہ بتایا ساری زندگی کرتے رہو، اللہ کے قرآن کا حکم ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال سودی رقم کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوتی، وہ لے کے غریبوں کو دے دیا کریں۔ نرینہ اولاد کے لیے اللہ پاک سے وہی دعا مانگا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں تو ان کے لیے سارے گھر والے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ دعا پڑھا کریں۔ میرے دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ بہرحال ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرے کا بھی ارادہ ہے، صدقہ کا اپنا ثواب ہے، عمرے کا اپنا ثواب ہے، اور اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو آپ آئیں گے۔ بچے کو عمرہ کرانا جو ہے اس کی نیت آپ خود کریں گے، بچہ نہیں کرے گا۔ اگر احرام کی حالت میں شیمپو سے ہاتھ دھوئے ہے تو 5-10 ریال خیرات کر دیں۔ میرے والد پہ فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کے بعد حلق کروانا بھول گیا، سلے کپڑے پہن لیے، بعد میں یاد نہیں کے بعد حلق، طواف کے بعد تو حلق نہیں کرایا جاتا، وہ تو صفا مروہ کے بعد حلق کرایا جاتا ہے۔ اگر صفا مروہ ہی نہیں دوڑا تو دم پڑ گئی۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اگر کینسر ہے تو پھر وہی آیت نے کئی دفعہ بتائی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ میری والدہ میرے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔